بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اب اس کا واقعی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ کسی بال کی طرح یہاں سے وہاں ہو رہی ہے۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر گئی۔ عیسیٰ یونی سے آیا تو زینت نے ثنا بیگم کے آنے کی خبر دی۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا روم میں پہنچا۔ ثنا بیگم سر کے شدید درد سے بے حال ہو رہی تھیں۔ پوروا کو دیکھ کر جو دھچکا لگا تھا اس کے آثار ابھی باقی تھے۔ عیسیٰ اور موسیٰ دونوں کو ہی ایک بار چیز پسند آ جائے تو ہر ممکن کوشش کرتے تھے حاصل کرنے کی۔ موسیٰ سمجھانے یا ڈانٹنے پر چپ ہو جایا کرتا تھا، مگر عیسیٰ ہمیشہ سے ہی الٹا ناراض ہوتا کھانا پینا بند کر کے بات منوا لیتا تھا۔ پسندیدہ چیزوں سے وہ کبھی اکتاتا بھی نہیں تھا۔ پھر یہاں تو انسان کا معاملہ تھا۔ ابھی تو کچھ اندازہ بھی نہیں تھا کہ عیسیٰ صرف انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ رہتا ہے یا پھر اپنائیت ہو گئی ہے۔ اگر دوستی ہو گئی تو اگر اچھی لگنے لگی، پھر یہی سوچ سوچ کر ان کا دماغ آدھا ہو رہا تھا۔ ابھی تو نگاہ اور محبت کا تصور بھی نہیں تھا۔ وہ جان لیتی تو شاید دل بند ہو جاتا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ طبیعت خراب تھی تو نہیں آنا تھا؟ ان سے مل کر ان کی حالت دیکھتا عیسیٰ گھبرا گیا۔ وہ اپنے لاڈلے کو سینے میں بھینچے دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر دل میں ٹھنڈک سی اتری تھی۔ ٹھیک ہوں، بس شاید بی پی ہائی ہو رہا ہے۔ وہ سر جھٹک کر آہستہ آواز میں بولی تھی۔ کہہ نہیں پائی تمہاری بلی دیکھ لی ہے۔ زینت سے کنفرم بھی ہو گیا تھا گھر میں اور کوئی پالتو بلی نہیں جو عیسیٰ نے رکھی ہو۔ پوروا کے ساتھ ہی خوش تھا وہ۔ تو بی پی ہائی ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ ویٹ کریں، کسی ڈاکٹر کو بلوا لیتا ہوں۔ آپ کو لے نہیں جا سکتا، حدید نے جانے سے منع کیا ہے۔ لالا یونی ہی بڑی مشکل سے جانے دے رہے ہیں۔ وہ انہیں کہہ کر اٹھتا واش روم گیا تو سامنے میرر اسٹینڈ پر ہی اس کا موبائل پڑا تھا، یعنی اس کے کہنے کے باوجود پوروا نے موبائل نہیں اٹھایا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا مسکرانے لگا۔ حدید کو کال ملا کر ثنا بیگم کی حالت بتائی۔ اس نے تسلی دی کہ ڈاکٹر پہنچ جائے گا، چیک اپ کروا لینا۔ کچھ دیر تک کسی قریبی کلینک سے ڈاکٹر آ گیا تھا۔ چیک اپ کیا تو واقعی بی پی بہت زیادہ ہائی تھا۔ میڈیسن وغیرہ دے کر ڈاکٹر چلا گیا۔ ثنا بیگم عیسیٰ کا ہاتھ دبوچے اپنے پاس بٹھائے رہی تھیں۔ میڈیسن اور کچھ ذہنی رو بدلنے کی وجہ سے طبیعت سنبھل گئی تھی۔ ان کے سونے پر عیسیٰ اٹھ کر دبے پاؤں روم سے نکلا تھا۔ پوروا مورے سے ملی تو نہیں نا؟ کہاں ہے وہ؟ اس نے زینت سے سوال کیا۔ ثنا بیگم کے کوئی سوال نہ کرنے سے اسے یہی اندازہ ہوا کہ ابھی ملے نہیں۔ نہیں، شاید نہیں ملی۔ ثنا بیگم تو آتے ہی کمرے میں بند ہو گئی تھیں۔ دوپہر کا کھانا بنوایا مگر کھایا نہیں ابھی تک۔ پوروا تو اپنے کمرے میں ہی بند ہے، شاید اس نے بھی کھانا کھانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ سر ہلا کر اس کے کمرے میں پہنچا، دروازے پر ہاتھ رکھا تو کھلتا چلا گیا۔ اندر داخل ہوا۔ وہ ٹیرس کمرے میں نہیں تھی۔ واش روم، ڈریسنگ روم بھی کھلا تھا۔ وہ حیران ہوا تھا۔ پوروا نہیں تھی، شاید وہ بھی ثنا بیگم سے کہیں چھپ رہی تھی۔ اس نے گھر کا ہر کمرہ چھان مارا، بیک یارڈ اور لان تک، وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ کال ملائی تو نمبر پاور آف ملا۔ عیسیٰ کے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ زینت بھی لا علم تھی۔ بھاگ کر بیرونی دروازے پر گیا اور موجودہ وہاں گارڈ سے پوچھا۔ جی دن کے وقت نکلی تھی۔ بولا قریبی پارک جا رہی ہیں، آپ نے بلوایا ہے۔ ان کے جواب پر وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اس نے کب بلوایا؟ تم نے روکا کیوں نہیں؟ مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ غصے سے چیخا تھا۔ گارڈز بھی گڑبڑا گئے۔ گارڈز کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ چوکنا ہو گئے۔ سر، ہم نے پوچھا تھا، انہوں نے آپ کا نام لیا۔ فورسلی روکنے کا کوئی آرڈر نہیں ملا تھا ہمیں، اسی لیے۔ ان کی وضاحت بھی درست تھی۔ پوروا کبھی باہر جاتی ہی نہیں تھی کہ ایسی ہدایت دینا پڑتی۔ وہ پاگلوں کی طرح قریبی پارک تک بھاگا تو ایک گارڈ بھی ساتھ گیا۔ پارک اور اس کے گرد ہر جگہ دیکھ لیا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ ہمت جواب دے رہی تھی۔ خوف رگوں میں اترتا جا رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے بار بار نمبر ملاتا رہا۔ دماغ ایسا معاف ہوا کہ بند نمبر کا پیغام ملنے کے باوجود
میسیج پر میسیج کرتا رہا۔ شام گئی، اس نے تھک کر خانزادہ کو کال ملائی تو پریشانی اور گھبراہٹ سے آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ پریان صبح سے بے چین گھوم رہی تھی۔ خانزادہ تو کسی ضروری کام کا کہہ کر گیا تھا اور ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ وہ بس پوروا کو پریسا کے پاس بھیجنا چاہتی تھی اور اس پر بات کرنا ضروری تھا۔ اب گل جان حویلی آ چکی تھی۔ اس کی پریشانی سمجھ کر تسلی بھی دی کہ عیسیٰ جتنا لاپرواہ لگتا ہے اتنا ہے نہیں۔ اپنے فیصلوں کو نبھانا اس نے خانزادہ سے ہی تو سیکھا ہے۔ اگر وہ پوروا کو اپنانے کی ٹھان چکا ہے تو اس کی ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہے۔ مگر پریان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے پوروا کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ کال کر کے اس سے بات کی تھی۔ وہ بظاہر صحیح سے جواب دے رہی تھی مگر پریان کو اس کا انداز مدھم اور اداس محسوس ہوا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا ثنا بیگم وہاں جائیں اور پوروا کو دیکھ کر کوئی ری ایکشن نہ دے؟ یہ تو شکر تھا پوروا نے نکاح کا نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ گھر خانزادہ کا ہے، اس کی مرضی جسے رکھے۔ شاید اسی لیے ثنا بیگم خاموش رہی ہوں۔ پریان نے خود کو تسلی دی تھی۔ خانزادہ حدید بہروز خان والے معاملے کو لے کر پولیس آفیسر سے بات کر کے دھماکے کی رپورٹس درج کروا چکا تھا۔ حویلی پہنچا تو خانی بیگم پریان کی وجہ سے پریشان بیٹھی تھی۔ میری سمجھ سے باہر ہے اس کا رویہ، صبح سے الجھی ہوئی ہے، ناشتہ بھی اچھے سے نہیں کیا، دن ڈھلے کھانا بھی نہیں کھایا، تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے یہ سب۔ 7واں مہینہ لگا ہے، ابھی تو صحت کا خیال نہیں رکھے گی تو دیکھ لینا پھر ان لڑکیوں کی صحت کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں۔ میں تو تھک گئی ہوں اس لڑکی کو سمجھا کر، کبھی چٹخارے ختم نہیں ہوتے اور کبھی بیٹھے بیٹھے منہ پر 12 بجا کر کمرے میں بند ہو جاتی ہے۔ وہ پریان سے اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ یاور کی بیوی سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتی پیتی رہتی تھی، دودھ فروٹ اس کے پاس موجود ہی رہتا تھا۔ دیکھنے میں ابھی سے ہی پریان کی نسبت وہ زیادہ صحت مند لگنے لگی تھی۔ بنا کہے اس کی احتیاط اور خوراک کے خیال رکھنے کو خانی بیگم رشک سے دیکھتی تھیں۔ پریان کو سمجھا کر وہ تھک گئی تھی۔ چاہے دنیا کی ادھر ادھر ہو جائے، ہر 2 دن بعد نیا کارنامہ سر انجام دے دیتی تھی۔ میں سمجھاؤں گا مورے، آپ فکر نہیں کریں، وہ نرمی سے بولا۔ وہ سر جھڑک کر خفگی سے چلی گئی۔ تھکن زدہ اعصاب پریان کی بے توجہی کا سن کر مزید بوجھل ہو گئے تھے۔ کمرے میں پہنچا تو پریشان سی پریان سامنے بیٹھی تھی۔ آپ آ گئے، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اسے دیکھتے ہی وہ بولی تو ایک خاموش نظر اس پر ڈال کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اشارہ تھا کہ بات کریں۔ حدید، میں چاہتی ہوں بس پوروا کو پریسا کے پاس بھیج دیں، نکاح ہو گیا، رشتہ رہے۔ مگر کچھ عرصے وہ اس کے پاس بیٹھ کر متفکر لہجے میں بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، 2 لفظ کہہ کر سر صوفے کی پشت پر رکھ گیا۔ پریان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اتنا بددلی سے تو کبھی بات نہیں کرتا تھا۔ کوئی پریشانی ہے حدید؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ پریان نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا تو وہ اس کو دیکھنے لگا۔ ایک پریشانی نہیں ہے پریان، 100 مسائل ہیں جن میں الجھا ہوا ہوں۔ عجیب جنگ سی چھڑی رہتی ہے میرے ارد گرد۔ ایسے حالات میں تم میری ٹینشن بڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ خفگی سے جتاتے ہوئے اس نے ہاتھ چھڑوا لیا۔ مگر حدید، میں نے تو پوروا، وہ ہکلا گئی۔ اتنی سی بات پر وہ آخر اتنا خفا کیوں ہو رہا تھا؟ میں جانتا ہوں پوروا تمہاری بہن ہے، ذمہ داری ہے اور تمہیں اس کی فکر ہے، اور یہ بچہ کس کا ہے؟ پریان، کیا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں؟ تم نے ابھی تک کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بچپنا چھوڑ دو پریان، تم اب ماں بننے والی ہو۔ وہ سخت غصے میں تھا، پھر بھی ضبط سے بول رہا تھا۔ اس نے سمجھ لیا پریان کو واقعی تھوڑی سختی کی ضرورت ہے، نرمی نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ حدید، میں نے لنچ نہیں کیا تھا مگر مورے گل نے فروٹ دیا تھا، وہ کھا چکی ہوں۔ آپ کو اندازہ نہیں میں کتنی فکر مند ہوں۔ پوروا کو اگر ثنا چچی نے کچھ کہا تو ڈر جائے گی، وہ اکیلی ہے حدید۔ پریان نے ناراضگی بھلا کر اسے دیکھا۔ وہ اکیلی نہیں ہے، عیسیٰ ہے اس کے پاس۔ تم خدا را اب یہ پریشانیوں کا ٹوکرا ایک طرف رکھ دو۔ میں تھک گیا ہوں سمجھا کر تمہیں، میری بات اگنور کیوں کر رہی ہو؟ پوروا کی فکر اور ہمارے بچے کا خیال کون رکھے گا؟ کیا اس کے لیے اب مجھے سب کام چھوڑ کر تمہارے ساتھ رہنا ہوگا؟ پریان، فروٹ کھا لیا اور بس
یہ جو دماغ الٹی سیدھی بے وجہ کی فکریں پالے رکھتی ہو، اس کا کیا؟ وہ پریان کو جھنجھوڑ کر بولتا بمشکل کچھ سخت بولنے سے خود کو روک پایا تھا۔ سمجھانے کے بعد بھی اس کا بات دہرانا اسے تپا دیتا تھا۔ حدید پریان نے گھبرا کر کندھوں پر رکھے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ دل ڈر گیا تھا اس کے غصے سے۔ وہ پریان کو چھوڑ کر اٹھا اور ڈریسنگ روم کا دروازہ دھاڑ سے بند کر گیا۔ ہر انسان کے صبر کی ایک حد ہوتی ہے اور پریان اب اس کے صبر کی حد ختم کرنے کے در پہ تھی۔ بس پوروا کو بھیج دو پھر۔ وہ الجھی پریشان سی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ کھانا نہیں کھایا مگر فروٹ تو کھایا تھا۔ خانزادہ کے غصے سے خائف ہو کر وہ ٹیبل پر پڑی ٹوکری سے سیب اٹھا کر بنا دھوئے کھانے بیٹھ گئی۔ وہ چینج کر کے باہر آیا تو پریان کو سیب کھاتا دیکھ کر سر جھٹکا اور چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اپنا خیال رکھتی ہوں، اب میں اپنی بھوک سے زیادہ تو نہیں کھا سکتی۔ اس کے مسلسل نظر انداز کرنے پر وہ ہانسی ہو کر بولی، پریان پلیز، اس وقت مجھے تم پر بہت غصہ آ رہا ہے تو تم خاموش بیٹھی رہو۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ خانی بیگم اس سے ناراض ہوئی تھی اور وہ ہر بار اس کی طرفداری کرنے کا انجام دیکھ چکا تھا۔ وہ احتیاط چھوڑ چکی تھی اور چیک اپ پر ہر بار ڈاکٹر کی ایک ہی ہدایت ہوتی تھی، خوراک کا مزید خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کمپلیکیشنز ہو جائیں۔ اس کے اعصاب چڑک رہے تھے۔ باہر کے مسائل سے وہ لڑ سکتا تھا مگر پریان کی لاپرواہی اسے بے سکون کر رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھی پریان ادھ کھایا سیب ڈسٹ بن میں پھینکتی منہ بناتی اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ مردان خانے میں جا کر اکیلے کمرے میں بیٹھا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ تھکن کی وجہ سے صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی نیند آ گئی تھی۔ موبائل کی رنگ پر اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو رہی تھی۔ سرخ ہوتی آنکھیں رگڑ کر موبائل اٹھایا۔ ہاں عیسیٰ، سب خیریت ہے؟ چچی کیسی ہیں؟ نیند سے بوجھل آواز میں اس نے پوچھا تھا۔ لالا، پوروا نہیں ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ عیسیٰ کی گھبرائی ہوئی نم آواز پر وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ کیا مطلب عیسیٰ؟ کیا ہوا صحیح سے بتاؤ، بوکلا کر سوال کیا۔ آج ہی تو سوچا تھا کہ پریان کی ضد پر پوروا کو پریسا کے پاس بھیج دے۔ عیسیٰ نے اسے ساری تفصیل بتائی تھی۔ میں نہیں جانتا کیا بات ہے، اس نے جھوٹ کیوں بولا اور کہاں گئی؟ مجھے ڈر ہے اسے کسی نے کال کر کے میرا کہا ہوگا۔ وہ جانتی تھی میرا موبائل گھر ہے، اب اس کا نمبر بند ہے۔ وہ خوف کی شدت سے سسک اٹھا۔ خانزادہ کا دماغ بند ہونے لگا تھا۔ پریان پریشان تھی، حق پر تھی، اس کی بہن خطرے میں تھی اور اس کا نکاح اپنے بھائی سے کروا کر وہ مزید خطرے میں دھکیل گیا تھا۔ اس نے آج ہی تو قانونی کارروائی کی تھی ہاشم خان کے خلاف۔ اسے لگا تھا اس نے بات سنبھال لی ہے۔ کیا انہوں نے جوابی حملہ کیا ہے یا پھر کوئی اور؟ وہ تیزی سے اٹھ کر حویلی سے نکلا تھا۔ اس بار معاملہ لڑکی کا تھا، عزت کا تھا اور کام اتنا صفائی اور خاموشی سے ہوا تھا کہ اندازہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کرنے والا کون ہے۔ خانزادہ خاموشی سے شہر پہنچ گیا تھا۔ پوروا کو تلاشنا ان کی سوچ سے زیادہ مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اس کا موبائل بند تھا جس کی وجہ سے لوکیشن ٹریس کروانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اسے ہر ممکن جگہ ڈھونڈا تھا۔ وہ اپنی آنی کے گھر بھی نہیں گئی تھی۔ ادب خان کو ہاشم خان اور بہروز خان کے خفیہ ٹھکانوں پر نظر ڈالنے کا کہہ دیا۔ وہ بھی بندے پھیلائے مصروف تلاش میں تھے۔ ان کا اپنا گھر، ارد گرد کا علاقہ، آنی کا گھر اور ان کے محلے دار، حتیٰ کہ پریان کے پیرنٹس کا گھر تک چیک کر لیا۔ ہر جگہ پوچھ بیٹھے تھے۔ اب تو لوگ بھی تعصب سے دیکھنے لگے تھے۔ جوان لڑکی غائب تھی، جانے کہاں گئی تھی اور جانے کس حال میں ملے۔ کچھ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید خود کسی کے ساتھ گئی ہو، مگر انہیں یقین تھا کہ وہ کسی ایرے گھرے کے چکر میں پڑنے والی نہیں تھی۔ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ نہ سمجھ ہے، وہ گئی ہی کیوں؟ صبح تک تو ٹھیک تھی۔ عیسیٰ کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ پوروا کا لاپرواہ حلیہ اور اس کا کم سن حسن ہر کسی کو متوجہ کرتا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر ہی بے بسی سے پاگل ہو رہا تھا۔ روڈ پر خواہ مخواہ گاڑی بھگاتے
وہ ہر جگہ دیکھ رہے تھے۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی تھی، جوان لڑکی، جس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ موسیٰ نے سنا تو وہ بھی شہر آنے کی جلدی مچانے لگا۔ تم وہیں رہو، کیا پتہ وہ پریحان کو ملنے حویلی گئی ہو، کیا پتہ وہاں پہنچ جائے، خانزادہ نے امید کے تحت کہا تھا۔ امید تو اچھی ہی رکھنی تھی۔ موسیٰ بھی تھم کر بیٹھ گیا تھا۔ پوری رات بھاگ دوڑ کرنے کے بعد صبح گھر پہنچے تو بدحال اور مایوس تھے۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ جب گارڈز نے کہہ دیا لڑکی خود گئی ہے تو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ ثنا بیگم نے عیسیٰ کی بکھری حالت دیکھ کر پریشان سی بولی تھی۔ کیونکہ مجھے ڈر ہے وہ کسی مشکل میں ہوگی، عیسیٰ گھبراہٹ کے مارے کپ کپاتی آواز میں بول رہا تھا۔ خانزادہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ پریحان کی بار بار کالز آ رہی تھی۔ اس نے آہ بھری۔ میں ضروری کام کی وجہ سے شہر آیا ہوا ہوں پریحان، اپنا خیال رکھنا، پھر بات کروں گا۔ اس نے کال بیک کر کے نرمی سے کہا اور اس کا جواب سنے بنا کال کاٹ دی۔ پریحان بنا کسی کو بھی خبر ہونے سے پہلے پوروا کو تلاش کرنا ضروری تھا۔ ثنا بیگم کو سارا معاملہ پتہ تھا، مطلب بات زیادہ وقت نہیں چھپی رہنی تھی۔ وہ سر پکڑے بے حال سا بیٹھا رہا۔ کاش وہ پوروا کو پیرس بھیج دیتا، آج اس کے محفوظ ہونے کی گارنٹی تو ہوتی۔ جانے کہاں گئی، کس حال میں ہے۔ عیسیٰ کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ کیسی مشکل ہو سکتی ہے، دیکھنا آ جائے گی خود ہی۔ نہ بھی آئی تو تمہاری پریشانی نہیں، اپنی حالت دیکھو ذرا۔ باہر ثنا بیگم ضبط کیے عیسیٰ کو ٹوک رہی تھی۔ ایک پل کو خیال سا گزرا تھا، انہوں نے بھی تو جانے کا کہا تھا، کہیں اس وجہ سے تو نہیں چلی گئی۔ جب غصے میں بنا سوچے سمجھے جو دل میں آیا بول بیٹھی، اب گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا وہ ایک بار کہنے پر یوں منہ اٹھا کر چلی جائے گی۔ کیا وہ اتنی پاگل تھی؟ انہیں اپنے الفاظ اور لب و لہجہ بھول گیا تھا۔ عیسیٰ نچلا لب دانتوں تلے سختی سے دبائے بیٹھا تھا۔ پوروا ہر بات شیئر کرتی تھی، کچھ مسئلہ ہوتا تو ضرور شیئر کرتی، مگر اسے ہر بار کالز کر کے ایک ایک شکایت لگانے سے اسے خود عیسیٰ نے ہی تو منع کیا تھا۔ لیکن وہ عیسیٰ کو تو بتا سکتی تھی۔ ہاں، اس کا موبائل بھی تو پاس نہیں تھا تو وہ ویٹ کر لیتی، شاید واقعی کسی نے کال کی ہو، کوئی چال یا پھر پرانک کچھ تو ہوا تھا، مگر کیا ہوا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ الجھا ہوا سا سوچ کر بے حال ہو رہا تھا۔ عیسیٰ سن رہے ہو؟ جانے دو اب، کیا خبر اس نے بھی اپنی بہن کی طرح کوئی اچھا انسان ڈھونڈ لیا ہو۔ ثنا بیگم کی بات پر وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ وہ دنیا کو جانتی ہی کتنا ہے، اور اسے میں جانے نہیں دے سکتا۔ وہ میرے نکاح میں ہے، بیوی ہے میری بات سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ عیسیٰ خان کی عزت ہے اور اپنی عزت کو میں ایسے جانے نہیں دے سکتا۔ میرا نام جڑا ہے اس کے ساتھ۔ وہ ہذیانی کیفیت میں چیختا، اپنے بال نوچنے لگا۔ ثنا بیگم اس انکشاف پر ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کی دنیا بہت چھوٹی ہے، وہ گنے چنے لوگوں کو جانتی ہے اور ان سب سے محبت کرتی ہے۔ ان سب کو چھوڑ کر وہ کہاں جائے گی؟ اسے کوئی ٹھکانہ مل بھی گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں کہاں جاؤں؟ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تو مر جاؤں گا۔ بے چارگی سے بول رہا تھا۔ جانے کس نے نظر لگا دی تھی اس کی محبت کو کہ وہ جو پہلو میں تھی اب جانے کہاں کھو گئی تھی۔ اس کی بے بسی کو محسوس کرتی ثنا بیگم تڑپ گئی تھی۔ عیسیٰ کی تو ہمیشہ ہر خواہش پوری کرتی تھی۔ وہ ذرا اداس ہو جاتا تو کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ آج جانے انجانے میں اس سے قیمتی سرمایہ چھین بیٹھی تھی۔ دماغ میں اچھے سے دن کے وقت ہوئی ملاقات دہرائی تو پوروا کا پریشان چہرہ یاد آ گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی، انہوں نے سنا ہی نہیں۔ شاید وہ بتانا چاہتی تھی اس نکاح کا۔ اس نے واضح بتایا کہ عیسیٰ نے اسے جانے سے روک لیا۔ وہ اکیلی عیسیٰ کے پاس تھی۔ وہ حق سے نام لے رہی تھی۔ عیسیٰ کی ہڈی پہن رکھی تھی، سب کچھ واضح تھا۔ انہوں نے نہ دیکھا نہ سنا، سوچا ہی نہیں۔ اگر خانزادہ انوالو تھا وہ بغیر رشتے کے کبھی رہنے نہ دیتا۔ بات سنو لڑکی، یہ جو تمہارا اور تمہاری بہن کا پلان ہے میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ عیسیٰ پر
ڈورے ڈالنے سے وہ کبھی نہیں ملے گا، مار ڈالوں گی میں تم دونوں کو اگر ایسا گھٹیا کام کیا تو۔ نہایت نیچ خاندان ہے تم لوگوں کا، ماں باپ مر گئے اور خالہ نے ان کاموں پر لگا دیا، اگر ذرا سی بھی غیرت ہے نا تو اس کمرے میں نہیں اس گھر سے ہی چلی جاؤ، بہنیں نہیں رکھ سکتی تو کوئی رشتہ دار یا کسی جاننے والے کے ہاں چلی جاؤ اور عزت سے زندگی گزارو، شکل گم کرو اب اپنی۔ انہیں اپنے الفاظ یاد آئے، اب اپنی زبان کے وار یاد آ رہے تھے، ایسے ظالم الفاظ کے بعد بھی وہ رکتی، یہ ممکن ہی کہاں تھا؟ اسے غیرت کا طعنہ دیا تھا، ماں باپ کا طعنہ دیا، مری ہوئی خالہ تک پر تہمت لگا دی، اس کے بعد وہ کیسے رکتی؟ جیسے کہا گیا ویسے خاموشی سے چلی گئی، اپنی غیرت ثابت کر گئی، مگر ثنا بیگم کو کھڑے قد سے اپنی ہی نظروں میں گرا گئی تھی، لب سیے بیٹھی تھی۔ اب کیسے بتائے؟ کسی دشمن کی چال نہیں، ان کی اپنی کرنی تھی۔ عیسیٰ یہ بات جان لیتا تو ساری زندگی ماں کا منہ نہ دیکھتا۔ زرشے کافی وقت سے موسیٰ کو بے چین دیکھ رہی تھی، رات بھر سو بھی نہیں پایا تھا وہ، بار بار اٹھ کر موبائل چیک کرنا، کبھی کال ملا کر اسٹڈی روم میں چلے جانا، کبھی ونڈو سے حویلی کی بیرونی گیٹ کو تکنا، جیسے کسی کا منتظر ہو۔ صبح فجر کے لیے وہ اٹھی تو وہ کمرے میں تھا ہی نہیں، اسٹڈی روم میں بڑے سنگل صوفے پر ٹانگیں لمبی کیے لیٹا نیند کر رہا تھا۔ شاید وہ اپنی ماں اور بھائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ زرشے کو اس پر ترس آیا۔ خان جی آپ کے لیے چائے بنا لاؤں؟ زرشے کے سوال کی جانے پر وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا تو اس نے جھجک کر پوچھ لیا، نہیں بس تھوڑی نیند کرنا چاہتا ہوں، ایکچولی بزی تھا ذرا، سو نہیں پایا۔ وہ اٹھ کر گردن دائیں بائیں کرتا بھاری آواز میں وضاحت دیتا کمرے میں پہنچا۔ زرشے نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ آپ عیسیٰ بھائی کی وجہ سے پریشان ہیں نا؟ بیڈ کے پاس رک کر اس نے نرمی سے پوچھا۔ تکیے پر سر رکھتے موسیٰ کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آ گئی، ایک گہری نظر اس کے اپنے فکر میں مبتلا چہرے پر ڈالی، اپنائیت کے احساس وجود میں سکون سا بن کر اترا تھا۔ وہ تو پہلے ہی عزیز تھی، پھر ایسے فکر کرتی تو سیدھے دل میں اتر رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ زرشے نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا اور جھجک کر ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ موسیٰ نے نرمی سے اس کے نازک ہاتھ پر لب رکھ دیے۔ عیسیٰ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ٹھیک رہے گا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ میرے پاس تو میری تھکن بھی اتر جائے گی۔ موسیٰ کے بوجھل لہجے اور ہاتھ پر محسوس ہوتے لمس پر وہ جھیپ سی گئی، آگے بڑھ کر اس کے پاس بیٹھی تو وہ اس کے ہاتھ کو اپنے رخسار سے لگائی لیٹ گیا، نظر زرشے پر جمی ہوئی تھی۔ آپ نے سونا نہیں ہے؟ زرشے نے اسے ایک ٹک خود کو دیکھتا پا کر بے ساختہ ٹوک دیا۔ سو رہا ہوں۔ توبہ، تم تو دیکھنے پر بھی لڑتی ہو۔ وہ مسکراہٹ دبا کر خفگی جتاتا کروٹ بدل کر اس کی گود میں سرک گیا۔ زرشے پہلو بدل کر رہ گئی۔ نہیں لڑ نہیں رہی میں تو بس آپ کی تھکن کے خیال سے، وہ وضاحت دیتی سٹ پٹا رہی تھی۔ اب ٹھیک ہوں، تمہیں تھوڑا سا تھکنا پڑے گا اب۔ اس کے یوں بیٹھے رہنے کی طرف اشارہ دیتا آنکھیں بند کر گیا۔ یعنی احساس تھا مگر کوئی چارہ نہیں تھا۔ سکون بھی کیا چیز ہے، ملنے لگے تو انسان پرواہ فکر بھلائے خود غرض بن جاتا ہے۔ زرشے شرمیلی مسکراہٹ لیے اس کا مغرور چہرہ پورے حق سے دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے بتا نہیں سکی کہ وہ اس کے یوں حق جتانے پر کتنی مغرور ہو جاتی ہے۔ چاہے جانے کا احساس ہر تکن اتار دیتا ہے۔